روشن ہوئے دل، روشن ہوا جہاں، لے کر رب کا پیغام آیا نور اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور ناظرین کرام، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہماری شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ روزانہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک خوبصورت حدیث پاک سے کیا کریں گے، جس میں درود پاک کی شاندار فضیلت ہم سنیں گے۔ اس کے بعد ایک واقعہ سنیں گے، ایمان افروز نصیحت آموز واقعہ۔ روزانہ اس ایک واقعے سے پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بہت کچھ اپنے لیے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے، تو روزانہ پروگرام کے آخر میں کچھ ماہ رمضان کے فضائل، روزے، تراویح اور اعتکاف اور دیگر رمضان کے معاملات کے بارے میں سنتے چلے جائیں گے، اور ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک خوبصورت نعت کے نذرانے کے ساتھ۔ وقت ہوا ہے آج کی خوبصورت حدیث پاک سننے کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ، آج ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ جمعہ کے دن درود پاک پڑھیں، 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور ان 100 حاجتوں کو کتنے پیارے انداز میں گویا ڈیوائیڈ کیا گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ سبحان اللہ۔ تو اب امید کرتا ہوں کہ آج پہلے ہی پروگرام میں بھی نیت کر لوں اور آپ بھی نیت کر لیں کہ درود پاک ہم نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ناظرین اگر کسی کام کاج میں بھی مصروف ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کچھ قریب آ کے توجہ سے بیٹھ جائیں، کیونکہ اب ایک بڑا ہی یوں سمجھیے کہ دلچسپ واقعہ ہم نے سننا ہے۔ کسی شہر میں ایک تاجر رہا کرتا تھا، مال و دولت کی ریل پیل کے ساتھ اللہ عز و جل نے اسے ایک حسین و جمیل زوجہ بھی عطا فرمائی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو بے حد چاہتے تھے، بہت ویل سیٹلڈ کپل تھا، دونوں اپنی لائف انجوائے کر رہے تھے۔ اب چونکہ اس زمانے میں ہمارے یہاں آج کل ہم سرونٹ رکھتے ہیں، خانسامہ، ڈرائیور یا اپنے گھر میں کسی کام کرنے والے کو، اس زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے۔ شوہر نے سوچا کہ زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، کیوں نہ ایک غلام خرید لیا جائے تاکہ روزمرہ کے معاملات میں ہمارے لیے مزید آسانی ہو جائے۔ وہ بازار میں جا کر غلام خریدنے گیا، تو اب جو غلام سیل کرنے والا تھا، آقا جو بیچنے والا تھا غلام کو، وہ صدا لگا رہا تھا کہ یہ غلام لے لو، اچھی قیمت پر دے دوں گا، مگر اس میں ایک ہی برائی ہے۔ غلام بڑا ٹھیک تھا، مگر اس میں برائی یہ تھی کہ یہ جھوٹ، سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس نے کہا چلو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جھوٹ بولنا کوئی اتنا بڑا عیب تو نہیں، جیسے فی زمانہ ہمارے یہاں بھی سمجھا جاتا ہے کہ نارمل بات سمجھی جاتی ہے۔ تو اس شخص نے یہ غلام خرید لیا اور خرید کر گھر لے آیا۔ گھر میں وہ خدمت بھی کرنے لگا، سودا سلف بھی لانے لگا، سارے گھر والے خوش تھے، ایوری بڈی ہیپی۔ اب جب سال کمپلیٹ ہونے کا وقت آیا اور اس غلام میں ایک بری عادت تھی کہ وہ سال میں ایک بار جھوٹ بولتا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے جو مالکن تھی اس کو کہا کہ آج میں آپ کو ایک بات بتانے آیا ہوں کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ کسی اور کو چاہتے ہیں، اور اب وہ آپ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو آپ مہربانی کیجئے پہلے ہی کچھ کر لیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ سے طلاق ہو جائے، کسی اور سے شادی کر لیں۔ تو وہ بیچاری زوجہ تھی، مالکن بھی تھی، گھبرا اٹھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کہا ہاں بالکل۔ تو کہا اب اس کا حل بتاؤ، عورتیں جلدی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ تو کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ اپنے شوہر کی گردن کے قریب کا کوئی بال مجھے توڑ کر لا دیں، تاکہ میں اس پر کوئی عمل کر کے بتاؤں گا تو آپ کے شوہر آپ کے ہو جائیں گے۔ آج کل بھی بدقسمتی سے بہت سارے لوگ، بہت ساری میری بہنیں اس طرح کے عاملوں کے پاس جا کر اپنا مال بھی برباد کرتی ہیں، اپنا وقت بھی برباد کرتی ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ عورت بھی اس کی باتوں میں آ گئی، دوسری طرف جا کے شوہر سے کہنے لگا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی جو زوجہ ہے اس نے آپ کو مارنے کا پلان بنا لیا ہے، اور آپ آج رات جاگتے رہیے گا،
اگر میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو دیکھ لیجئے گا، رات کے کسی پہر وہ آپ کی گردن کے قریب اس طرح لے کر آئے گی اور ہو سکتا ہے آپ کو رات ہی ہلاک کر دے۔ شوہر کو یقین تو نہ آیا کہ میری محبت کرنے والی بیوی یہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے، لیکن چونکہ ایک وسوسہ ذہن میں ڈال دیا گیا تھا، ایک جھوٹے نے دونوں میاں بیوی کے درمیان دوری ڈالنے کا پلان بنا لیا تھا۔ رات کی اس پہر شوہر جاگتا رہا اور دیکھتا رہا کہ ہونا کیا ہے، مگر ایسا ہی ہوا۔ وہ جو زوجہ تھی اس کی ہاتھ میں اس طرح لیے گردن کے قریب کا بال کاٹنے آگے بڑھی۔ وہ آئی بال کاٹنے تھی مگر یہ سمجھے کہ اب مجھے ہلاک کرنے آئی ہے۔ شوہر نے فوراً آنکھیں کھولی، اس کے ہاتھ سے استرا لیا اور اسی استرے سے اپنی بیوی کی گردن کو کاٹ دیا۔ بیوی دنیا سے چلی گئی، شوہر جیل میں چلا گیا، ہنستا کھیلتا گھر جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن کیا ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ جھوٹ کے ذریعے، لگائی بجھائی کے ذریعے، چغلی کے ذریعے ہنستا بھستا گھر جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں، فیملی میں جدائی ڈال دیتے ہیں، دوستوں میں دوریاں ڈال دیتے ہیں، پارٹنرز آپس میں پارٹنرشپ ختم کر دیتے ہیں، بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کسی نے بیچ میں رہ کر چغلی لگائی تھی، بات کو بھڑکایا تھا، دوریاں ڈالنے کی پلاننگ تھی۔ میرے ناظرین کرام، آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ ایک ایسے شخص کو گھر میں لایا گیا جس نے سال میں ایک ہی بار جھوٹ بولنا تھا، مگر اس نے جھوٹ بولا اور یہ گھر برباد ہو گیا۔ بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت یہی ہے کہ جھوٹ ایک بہت بڑی لعنت ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ مسلمان اور جھوٹ اس کا قریب کا تعلق نہیں ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے آج کل ہمارے معاشرے میں جھوٹ کتنا عام ہو گیا ہے، یہ مجھے شاید بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک، فیملی کے اندر، دوستوں کے اندر، بزنس کے اندر، جہاں دیکھیں وہاں جھوٹ ہے۔ ہم سچے نبی کے غلام ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان لکھتے ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ سچی بات کرنے والے آقا کے ہم امتی ہو کر ہم جھوٹ بولیں، کیا یہ درست ہے؟ مبارک مہینہ ہے، آج میں نے اور آپ نے کچھ طے کر کے اٹھنا ہے۔ کیا ہم جھوٹ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے یا ہماری زندگی سچائی پر مبنی ہوگی؟ آیا نور اسلام، آیا نور اسلام۔ ذرا غور کیجئے، جھوٹ کے بارے میں ہمارا قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، رب کے کلام پر ہم سب کا ایمان ہے۔ رب کریم قرآن مجید کے 14ویں پارے 14th پارہ سورہ نحل کی آیت نمبر 105 105 میں ارشاد فرماتا ہے، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ ترجمہ، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، وہی جھوٹے ہیں۔ گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ بے ایمان لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ایمان والے نہیں۔ لیکن آج ایمان والا کہلانے والا، مسلمان کہلانے والا، ایسا لگتا ہے صبح و شام جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے ایسا ہم بزرگوں سے سنتے تھے کہ لوگ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں، مگر آج ناظرین آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سچ بولا جاتا ہے۔ ہر بات میں جھوٹ، ہر وضاحت میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، نوکری میں جھوٹ، ہمارے گھروں میں جھوٹ۔ آپ سوچئے ہم ڈیلیبریٹلی، غیر دانستہ اپنے بچوں کی بھی ایسا لگتا ہے تربیت یہی کر رہے ہیں۔ گھر میں ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے کو کہہ دیا جاتا ہے بیٹا باہر جا کے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہیں۔ ٹیلی فون اٹھاتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کہ صاحب ہیں آفس میں، تو سرونٹ سے، نوکر سے کہہ دو نہیں ہے، بیزی ہیں، حالانکہ وہ بیزی نہیں ہیں۔ جھوٹ خلاف حقیقت بات کو کہا جاتا ہے، یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آج اتنی آسانی سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے شاید ہمیں اس کی تباہی کا، اس کی ہلاکت کا، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کتنا ناراضی والا عمل ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور گناہ ہے، اور یہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ یعنی سچ جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے، اور جھوٹ گویا یہ جہنم میں لے جانے کا راستہ ہے۔ Now we all have to decide، ہمیں خود طے کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے، سچائی کے راستے پر یا جھوٹ بول کر جہنم کے راستے پر۔ بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ بے شک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجیے اس حدیث میں کیسی ڈرا دینے والی بات ہے۔
کہ اگر زندگی میں کوئی شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام کذاب لکھ دیا جائے، ایسی زندگی کس کام کی کہ بندہ رب کی بارگاہ میں بھی جھوٹا لکھا ہوا ہے؟ نہیں میرے ناظرین، ہمیں ایسا نہیں بننا۔ ماہ رمضان ہمارے درمیان ہے اور یہ مہینہ ہماری گویا پیوریفیکیشن کے لیے آیا ہے، مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں پہلی بات جو سیکھنی ہے کہ ہمیں ہر حال میں سچ بولنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ذریعے میں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ سچ رب کو پسند ہے، جھوٹ سخت ناپسندیدہ ہے۔ ذرا سنیے گا کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کچھ لوگ ویسے جھوٹ نہیں بولتے لیکن انجوائمنٹ کے لیے دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں اور اب وہاں جھوٹی جھوٹی باتیں ہو رہی ہیں، جھوٹے لطیفے سنائے جا رہے ہیں۔ اسلام میں مزاح کی اجازت ہے۔ ون آف دا موسٹ فلیکسیبل ریلیجن آن ارتھ، آج ہماری پوری کائنات میں سب سے زیادہ آسان فلیکسیبل اگر کوئی ریلیجن کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفلوں میں مسکراہٹیں ہوتی تھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب بیٹھتے تو کبھی خوف خدا سے آنسو بھی بہتے اور کبھی خوبصورت باتوں پر مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوتا، مگر اس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا، مگر اس میں دل آزاری نہیں ہوتی تھی۔ مگر آج ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھتے وقت غور کریں کہ ہم کسی کو ہنسانے کے لیے کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہے، کسی کو گویا ڈیگریڈ کر کے باقی دوستوں کو انجوائمنٹ دے رہے ہیں، کسی ایک کے کسی عیب یا کسی کمی پر جناب اس کو تان کر کے اس کو ٹونٹ کر کے ہم انجوائمنٹ کا ماحول تو پیدا نہیں کر رہے، مگر اس کی تو دل آزاری ہو رہی ہے نا جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح اگر کسی کو ہم ذلیل نہیں بھی کر رہے لیکن جھوٹی بات کر رہے ہیں، آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اور زبان کی وجہ سے جتنی غلطی ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے غلطی ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض اوقات بچوں کو سلانے کے لیے، بچوں کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، اس میں بھی الفاظ کا صحیح چناؤ کر کے جھوٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ اے میرے ناظرین کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بڑی پیاری ہماری رہنمائی فرمائی۔ بعض اوقات ہم کسی کے یہاں مہمان بنتے ہیں اور کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئیے کھانا کھائیے، ہم کہتے ہیں نہیں جناب مجھے حاجت نہیں ہے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، حالانکہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی چونکہ خلاف واقع بات ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ آپ نے نہیں کھانا تو آپ کہہ دیں بارک اللہ، آپ کھائیے، جزاک اللہ، آپ کی دعوت کا بہت شکریہ۔ الفاظ کے چناؤ کے ذریعے میں اور آپ جھوٹ سے بچ سکتے ہیں، مگر یہاں بھی یہ کہہ دینا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کھانا حاضر کیا گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم پر پیش فرمایا، ہم نے کہا ہمیں خواہش نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھوک اور جھوٹ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا مت کرو۔ ہم بعض اوقات کہنا کچھ چاہتے ہیں، کہہ کچھ جاتے ہیں، انداز بھی نہیں ہوتا پتہ، بولنا کیا ہے نہیں پتہ۔ بہت خوبصورت بات بزرگوں نے کی ہے، پہلے تولو بعد میں بولو۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم بولتے وقت کیا کہہ رہے ہیں اور کہیں یہ جھوٹ تو نہیں ہو جائے گا، یہ جملہ کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی۔ زبان جو ہے نا ناظرین کرام وہ بڑی محتاط طریقے سے استعمال کرنے والی چیز ہے۔ بزرگوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ تلوار کا زخم جو ہے نا وہ ابھی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، زبان سے لگایا ہوا زخم وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی گھر ٹوٹ گئے، بعد میں روتے بھی دیکھا لوگوں کو کہ ہم نے غصے میں آ کر جھگڑا بھی کیا اور جھگڑا کر کے رشتہ ہی ختم کر دیا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ کئی دوست دور ہو گئے، کئی خاندان ٹوٹ گئے کیونکہ زبان کی بے احتیاطی ہے۔ تو ہمیں بولنے سے پہلے سوچنا ہوگا کہ کہیں یہ غلط بیانی تو نہیں ہو رہی، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے میں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ یعنی مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر توجہ کریں نا تو کس کس مقام پر ہم بعض اوقات ڈیلیبریٹلی دانستہ اور بعض اوقات ان ڈیلیبریٹلی غیر دانستہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کسی مریض سے ملنے گئے اور مریض کے پاس گئے اور مریض سے پوچھا آپ کیسے ہیں؟ اب وہ ہاسپٹل کے بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس کو ڈرپ بھی لگی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں جناب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب مریض کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا میں بالکل ٹھیک ہوں، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا اب دعا کریں اللہ مجھے صحت دے دے، کیونکہ بالکل ٹھیک ہوں کہنا یہ حقیقت کے خلاف ہے اور یہ جھوٹ ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ بالکل اسی طرح بعض اوقات لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں، حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے، لیکن اس حوصلہ بڑھاتے ہوئے کیا کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر اس کو کچھ نہیں ہوا تو بیڈ پر کیوں ہے؟ خود سوچئے نا۔
ہاں آپ کہیں گے جناب یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس کا حوصلہ بڑھ جائے، تو کچھ اور جملے بھی تو ہو سکتے تھے کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہم بھی دعا کر رہے ہیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ کچھ جملوں کا انتخاب ایسا ہو کہ جس کے ذریعے ہم جھوٹ نہ بولیں۔ جو آفیسز میں کام کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، پلیز اپنی روزی کو حلال رکھیے۔ جھوٹ بول کر آفس کی چھٹی کر لینا، جھوٹ بول کر لیٹ ہوئے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دینا۔ آج ہم اپنے آفیسر کو، اپنے باس کو، اپنے انچارج کو مطمئن کر دیں گے جھوٹ بول کر، مگر اللہ کی بارگاہ میں تو مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے نا، وہاں کیسے جواب دیں گے؟ آیا نور اسلام، آیا نور اسلام، کس قدر سخت عذاب ہیں جھوٹ بولنے کے، مرنے کے بعد جو جھوٹ بولنے والوں کے عذابات احادیث میں بیان ہوئے، اگر وہ پڑھیں تو بعض اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان وہ عذاب کیسے سہ سکتا ہے۔ اور جو میرے تاجر سن رہے ہیں، میں ان کو ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ بے شک تاجر ہی فاجر ہیں۔ اب سنیے، مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت حلال نہیں فرمائی؟ تاجر فاجر ہیں یعنی تاجر تو گناہ گار ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال نہیں فرمایا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جواب ہے نا وہ غور سے سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کیوں نہیں، یعنی خرید و فروخت حلال ہے، مگر تاجر کیا کرتے ہیں؟ وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف وہ تاجر ہیں جو جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کر کاروبار کر رہے ہیں، آپ تھوڑے پیسے کما لیں گے مگر اس تمام کمائی کا جواب دینا ہوگا۔ آج دنیا میں اگر جھوٹ بول کر کچھ مال کما بھی لیا تو وہ حرام کس کام کا؟ اور ایک طرف سچے تاجر کی فضیلت کیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے امانت دار، سچ بولنے والا تاجر جو ہے قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ ایک طرف تاجروں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ایماندار ہیں، وہ سچے ہیں، اور ایک طرف جھوٹ بولنے والے، جھوٹی قسمیں کھانے والے تاجروں کو فجار کہا جا رہا ہے۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ ہمارا طریقہ کاروبار کیا ہے؟ ہم جھوٹ بول کر سمجھتے ہیں مال بک جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے جو نصیب میں لکھا ہے نا وہ مل کر رہے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنے ہر کام میں سچ کو شامل کریں۔ یہاں اب ایسے عجیب عجیب تہوار منانے لگے، وہ اسلامی طریقہ ہی نہیں ہے، مسلمانوں کا شیوا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو اپریل فول منایا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں تو وہ ہے ہی جھوٹ منانے کا دن نا، اور اس جھوٹ بول کر کتنوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ ٹیلی فون کر کے کسی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، کسی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اور ایسا بھی ہوا کہ جن کو یہ بتایا گیا وہ دوڑتے ہوئے اسپیڈلی جب گھر بھاگے تو ان کا واقعی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جس کے بارے میں بتایا تھا وہ تو ہاسپٹلائز نہیں ہوئے، مگر جو ان کو ریکور کرنے بھاگ رہے تھے، جلدی پہنچ رہے تھے، بدقسمتی سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایسا مذاق کرنے والے کیا اللہ کو جواب دہ نہیں ہوں گے؟ یہ جھوٹ بول کر انجوائمنٹ نہیں ہے، یہ رب کے غضب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ خدا را سمجھیے ہم مسلمان ہیں، وی ہیو سم باؤنڈریز، ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں۔ ہمارے یہ اعضاء ہمارے ضرور ہیں، مگر اس اعضاء میں ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہمیں اللہ کی مرضی سے ان اعضاء کو استعمال کرنا ہوگا نا۔ زبان ہماری ہے، وہ اللہ نے دی ہے، اس زبان کو استعمال اللہ کی مرضی سے کرنا ہوگا نا۔ الحمدللہ بہت ساری اجازتیں ہیں اسلام میں۔ بہت خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں کہ جھوٹ جو ہے نا وہ تمام مذاہب میں، ناٹ اونلی ان اسلام، تمام قوموں میں، تمام جس کو آپ کہیں مہذب قوموں میں، مہذب ملکوں میں، تمام مذاہب میں جھوٹ کو ہر جگہ ناپسند کیا جاتا ہے، اور اسلام میں تو اس کی شدت کے ساتھ مخالفت کی گئی، اور اسلام تو ہے ہی سچائی کا درس دینے والا۔ یعنی مسلمان اور جھوٹ یہ پاسبل نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی نشانیاں بیان کی۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے بارے میں لفظ سننا پسند کرے گا؟ لیکن آئیے میں آج آپ کو 4 سمپٹمز، 4 نشانیاں بتانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں وہ پکا منافق ہوگا۔ حدیث پاک کا مضمون بیان کر رہا ہوں، جس میں سے ایک بھی کسی میں بات ہوگی، کسی شخص میں وہ ایک بات بھی ہوگی تو وہ منافقت کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ یعنی چاروں ہوں تو پکا منافق، ایک ہے تو منافقت والی ایک خصلت اس میں ہے۔ اب میں اور آپ ذرا پلیز غور کر لیں، جتنے مجھے ناظرین سن رہے ہیں، کہ کہیں خدا نہ خواستہ ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تو میرے اندر نہیں ہے۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔
آپ غور کیجیے، آج بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس امانت رکھواتے وقت ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار اس کو نہیں دینا ہے. آپ سوچئے کیا میں ایسا ہوں کہ مجھ پر میرا ایک بھائی بھروسہ نہیں کر رہا. نمبر 2 فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں؟ آج کسی سے گھر کا پتہ پوچھیں تو خواہ مخواہ جھوٹ بتا رہا ہوتا ہے، کاروبار کیا کرتے ہیں تو کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے، رہتے کہاں ہیں تو کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے، کرتے کیا ہیں تو کچھ اور. یعنی نہ جانے کیوں ایسا ہو گیا ہے کہ خواہ مخواہ جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے. نمبر 3 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وعدہ کرے پورا نہ کرے. آج کل تو ایک بڑا عجیب جملہ مشہور کر دیا گیا ہے ناظرین کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. استغفر اللہ. ہم نبی پاک کے امتی ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وعدوں کو وفا کرنے والے. اسلام ہمیں وعدے کی پاسداری کا درس دیتا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص سے کچھ کاروبار کا لین دین تھا، تو اس شخص نے کہا کہ حضور آپ کھڑے رہیے، میں تھوڑی دیر میں رقم لے کر آتا ہوں. وہ شخص گھر گیا اور جا کر بھول گیا کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ہے کہ حضور آپ کھڑے رہیے. اسے 3 دن بعد یاد آیا. جب وہ 3 دن بعد واپس اس جگہ پر آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں کھڑے ہیں. فرمایا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں کھڑا ہوں، اس لیے اے نوجوان تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. 3 دن انتظار کے بعد بھی لڑائی نہ کی، جھگڑا نہ کیا، برا بھلا نہ کہا، وعدہ نبھایا. اور آج ہم کتنے وعدے پامال کر رہے ہیں. یہ منافقت کی نشانی ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا کام ہے. اور چوتھی نشانی کہ جب جھگڑا کرے تو گالی دے. مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. اب رمضان کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ نارملی ہر سال ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، اللہ کرے اس بار نہ دیکھنے کو ملے، ورنہ چونکہ نفلی روزوں کی عادت ہماری ہوتی نہیں اور افطار کے وقت پیاس ستاتی ہے تو بندہ ہائپر جلدی ہو جاتا ہے. بات بات پر لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، روڈ کے اوپر ٹریفک کے معاملات میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور لڑائی کے ساتھ ساتھ برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. یہ منافقت کی نشانی ہے. مسلمان کا کام جھگڑنا نہیں، مسلمان کا کام لڑائی کرنا نہیں، مسلمان کا کام گالیاں دینا نہیں ہے. میں نے آپ کو 4 منافقت کی نشانیاں بتائی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ناظرین کرام جو مجھے سن رہے ہیں، اگر ہمارے اندر کوئی ایک بھی عادت ہے تو آج توبہ کرنا ہے. کیونکہ ہم نے یہ پروگرام جو دیکھنا شروع کیا ہے اس مہینے میں، ہم نے اپنے اندر تبدیلی لانی. ہم روز اپنے پروگرام میں کسی ایک عادت، کسی ایک بات پر ہماری زندگی کے حوالے سے بات کریں گے. اگر بری بات ہے تو اس کو چھوڑ کر اپنی لائف کو اسلامی زندگی کی طرف لے آئیں، اور اگر کسی اچھی بات کا تذکرہ ہوا کرے گا تو انشاءاللہ اس اچھی عادت کو اپنانے کی کوشش کریں گے. آیا نور اسلام، آیا نور اسلام. آخر میں ایک اور آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی آپ کو یوں سمجھیے انڈیکیٹ کرے گا کہ کس طرح جھوٹ جو ہے ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور کس طرح جھوٹ سے توبہ ہمیں نیکیوں کی طرف لا سکتی ہے. بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے، ہمیں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جناب گناہ بہت سارے ہیں، خطائیں بہت ساری ہیں، ایک ساتھ چھوڑنا مشکل ہے. ایسے ہی ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور مجھے بدکاری، چوری، شراب نوشی اور جھوٹ کی عادت ہے. اب آپ سوچئے کتنے بڑے بڑے وہ گناہ کر رہا تھا، اور میں ایمان بھی لانا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ نے ساری چیزیں حرام کر دی ہیں، میں ایک ساتھ انہیں نہیں چھوڑ سکتا. آپ مجھے کوئی ایک برائی سے منع کر دیں، میں اس کو مان لوں گا اور ایمان لے آؤں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ جھوٹ کو ترک کر دو. حدیث پاک کا مضمون سنا رہا ہوں. اس نے عرض کی ٹھیک ہے، یہ تفسیر کبیر میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے. اس نے اسلام قبول کر لیا. دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جانے کے بعد جب اس کو شراب پینے کا وقت آیا اور وہ شراب کھانے گیا تو اس کو خیال آیا کہ شراب تو پی لوں گا، مگر جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کر لیا کہ کہاں گئے تھے، تو میں نے تو وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے بتانا پڑ جائے گا میں نے شراب پی ہے. اسی طرح میں بدکاری کرنے کے لیے گیا تو وہاں جا کر مجھے خیال آیا کہ میں اگر بدکاری کر تو لوں گا لیکن نبی پاک کو کیسے جواب دوں گا، ان سے تو میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. چوری، بدکاری، شراب نوشی، بڑے بڑے گناہ کرتا تھا، مگر پورا دن اسے یہی خیال آتا رہا ہر گناہ سے پہلے کہ جھوٹ نہیں بولنا. دوسرے دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے حضور کہ آپ نے ایک برائی مجھ سے چھڑوائی تھی، میں نے اس برائی کو چھوڑ دیا، اللہ نے اس کی برکت سے مجھ سے تمام برائیاں چھڑوا دی. تو اے میرے ناظرین کرام، پتہ چلا کہ جھوٹ واقعی برائیوں کی ماں ہے. جھوٹ از مدر آف ایول. ہمیں سوچنا ہوگا کہ جھوٹ کی وجہ سے ہم بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں. تو بہرحال آج اس مختصر سے پروگرام میں جو میرا میسج تھا، امید ہے آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے اور نیت کر لیجئے.
آہستہ آہستہ عادت بنے گی کہ کبھی بھی جھوٹ بولنے کا جی چاہے تو یاد کر لیجئے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، اور انہوں نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ قرآن ہمیں منع کرتا ہے، احادیث ہمیں منع کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت تو آپ نے بھی سنی ہوگی، بے شک وہ غیر مسلموں کے حق میں نازل ہوئی ہے، مگر وہ آیت یاد ہے نا، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ تو ایمان والے مومن جھوٹ نہیں بولتے، تو انشاءاللہ خود بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ ٹریننگ دیں، ہر حال میں سچ بولیں، سچ کو آنچ نہیں ہے، انشاءاللہ سچ بولتے جائیں گے، زندگی میں بہت ساری راحتیں آپ دیکھتے جائیں گے۔ اب وقت ہوا ہے ناظرین، چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم رمضان کے بارے میں روزانہ آخر میں 2-3 منٹ کچھ فضائل اور کچھ مسائل وہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کریں، اس رب کریم نے ہمیں بڑا مبارک اور بڑا پیارا مہینہ ماہ رمضان عطا کیا ہے۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اور رمضان مبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان کے علاوہ ہم ایک نیکی کریں تو ایک نیکی، اور رمضان میں کریں تو 70 ٹائمز۔ رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری سپر مارکیٹس میں سیل اور اسکیم لگا دی جاتی ہے کہ بائی 1 گیٹ 1 فری، یا یہاں سے لیں گے تو اتنا ڈسکاؤنٹ ہوگا۔ ذرا سوچیے اللہ کی طرف سے کیسا انعام ہے، ایک نیکی کریں 70 نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو کیوں نہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا جائے، خوب تلاوت کی جائے، خوب درود پڑھے جائیں، روزے رکھ کر خوب دعائیں کی جائیں، ملٹی پلائی بائی 70 ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز کر دیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں، احادیث کا مضمون ہے کہ روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اللہ کی مخلوق روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہے، تو پھر کیوں نہ روزہ رکھا جائے۔ تو اب روزہ انشاءاللہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، اس کی برکتیں خوب لوٹنی ہیں۔ آج ایک بڑی نئی بات امید ہے ناظرین کرام سنیں گے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ اسلامی مہینوں کے جو نام ہے ربیع الاول، ربیع الاخر، اس کے پیچھے کیا سیکرٹ ہے، آج آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ رمضان یہ رمض سے بنا ہے، جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جیسا موسم تھا ایسا مہینے کا نام رکھ دیا گیا۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں تھے، تو اس لیے اس کا یہ نام رکھ دیا گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جیسا موسم تھا ویسے مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، جو موسم میں بہار میں تھا اسے ربیع الاول کہا، اور جو سردی میں تھا پانی جم رہا تھا تو اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ اور اتفاق دیکھیں کہ آج کل بھی رمضان جو ہے وہ گرمیوں میں آ رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، کبھی سردیوں میں، کبھی بہار میں، کبھی بارش کے سیزن میں، اور کبھی گرمیوں میں رمضان آتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور انشاءاللہ پابندی کے ساتھ روزے رکھیں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمارے آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بناتے چلے جائیں گے۔ ایک بات آخر میں کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا، اسلامی زندگی اپنانا مشکل نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی چیز کو ہم دور سے دیکھتے ہیں وہ مشکل لگتی ہے۔ میں نے اپنے پروگرام کے دوران بھی بات کہی تھی، آگے موقع ملا کسی پروگرام میں تو اس کو اور واضح کروں گا۔ اسلام پر عمل کرنا بہت آسان، بہت انجوائبل لائف ہے اگر مسلمان جو ہے اسلامی زندگی اپنا لے۔ روزانہ پروگرام دیکھیں گے تو میری یہ بات مزید واضح ہوتی رہے گی۔ وقت ہوا ہے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کا۔ آئیے ایک خوبصورت نعت اور ہمارے اس پروگرام کا اختتام۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ آنسو آنسو ہے فریادی، ہے عرض کرم ہچکی ہچکی، آنسو آنسو ہے فریادی، ہے
ہچکی آنسو آنسو ہے فریادی آنسو آنسو ہے فریادی ہے عرض کرم ہچکی ہچکی دھڑکن 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 دیتی ہے صدا دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر ہے در دولت پہ گدا حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے روشن ہوئے دل روشن